السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حزب اللہ کے سربراہ اور جنرل سیکریٹری حسن نصر اللہ کی شہادت عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے، بہت غمناک خبر ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو فلسطین کی آزادی چاہتے ہیں، قبلہ اول کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ خواہ فلسطین میں، عرب ممالک میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، قبلہ اول کی آزادی چاہتے ہیں، ایسی امید رکھنے والوں کو آج بڑا جھٹکا لگا ہے، کیونکہ جو لوگ اس کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، اس میں حسن نصر اللہ کا نام سر فہرست ہے۔ گزشتہ 30 سالوں سے وہ حزب اللہ کی کمان سنبھال رہے تھے، اور گزشتہ 30 سالوں میں اگر کسی آرگنائزیشن نے، کسی تنظیم نے یا کسی گروپ نے اسرائیل کو سب سے زیادہ ڈرایا ہے، خوفزدہ کیا ہے، اسرائیل کو کئی مرتبہ ہارنے پر، شکست کھانے پر مجبور کیا ہے، تو اس تنظیم کا نام ہے حزب اللہ۔ 1990 کے بعد یہ تنظیم سرخیوں میں آتی ہے، لبنان کی سیاست میں تنظیم حصہ لیتی ہے، حکومت کا حصہ بنتی ہے، اور لبنان کی جو آرمی تھی اس آرمی سے زیادہ بڑی قوت اور طاقت یہی حزب اللہ بن جاتی ہے۔ لبنان کی حکومت باضابطہ اپنی پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس کر کے حزب اللہ کو، اس کے کمانڈروں کو، اس کے مجاہدین کو، اس کے ارکان کو ہتھیار رکھنے کا حق دیتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی لبنان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس تنظیم کے سیکریٹری جنرل اور سربراہ کو اسرائیل نے لگاتار ایئر اسٹرائک کر کے آج شہید کر دیا ہے، تو یقینی طور پر یہ بہت بڑی خبر ہے۔ حسن نصر اللہ کون تھے، انہوں نے کیسے اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالی، اور کیا کیا ان کی کامیابی رہی، اور کس طرح عالم اسلام اور کیوں ان کی شہادت پر غمزدہ ہے، اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لبنان ایک ایسا ملک ہے جہاں کئی ساری کمیونٹی کی آبادی، یعنی وہاں کرسچن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مسلمانوں میں شیعہ اور سنی الگ الگ ہے۔ 1948 تک فرانس کی کالونی ہوا کرتا تھا، اس کے بعد وہ ایک آزاد ہو گیا، لیکن اس ملک کی حکومت کو کرسچن، شیعہ اور سنی مسلمانوں کے بیچ میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن لبنان کی آرمی زیادہ مضبوط نہیں ہو سکی تھی، اور لبنان خانہ جنگی کا شکار تھا، یعنی کرسچن اور مسلم آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے، اور حملوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ خانہ جنگی کے اسی دوران میں 1960 میں حسن نصر اللہ کی ایک گاؤں میں ولادت ہوتی ہے۔ حسن نصر اللہ کے والد انتہائی کمزور تھے، درمیانی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، ان کی چھوٹی سی دکان تھی، اور حسن نصر اللہ 9ویں نمبر پر اپنے بھائیوں اور بہنوں میں تھے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور جب 15 سال ان کی عمر ہوئی تو انہوں نے عمل مومنٹ نام کی ایک تحریک کو جوائن کیا۔ عمل مومنٹ بھی شیعوں کی ایک تنظیم تھی جس کا مقصد تھا لبنان میں اپنی حکومت قائم کرنا اور اسرائیل کے حملہ سے بچانا۔ اس کے اگلے سال جب حسن نصر اللہ کی عمر 16 سال ہو جاتی ہے تو عراق تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن 1978 میں عراق میں صدام حسین کی حکومت آ جاتی ہے، اور حسن نصر اللہ کو عراق کو چھوڑنا پڑتا ہے، واپس وہ لبنان آ جاتے ہیں۔ اسی دوران میں حزب اللہ نام کی ایک تنظیم بن چکی تھی، اور یہ تنظیم لگاتار سیاست میں حصہ لے رہی تھی، عسکری کوشش کر رہی تھی، اور اس ملک کو اسرائیل کے حملہ سے بچانے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اسرائیل نے خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر کے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، لبنان کے جنوبی علاقے پر اسرائیلی آرمی موجود تھی، گریٹر اسرائیل کے منصوبہ میں لبنان شامل تھا، چنانچہ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1992 میں عباس موسوی حزب اللہ کے سربراہ بنے، لیکن زیادہ دنوں تک وہ اس کے سربراہ نہیں رہ سکے، اور اگلے 1 سال میں ہی اسرائیلی ایجنٹوں نے عباس موسوی کو شہید کر دیا۔ ان کے بعد حسن نصر اللہ ہی اس کے سربراہ بن گئے۔ حسن نصر اللہ اس سے پہلے ایران میں حزب اللہ کے نمائندہ رہ چکے تھے۔ خود حزب اللہ کو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ایران کا سب سے مضبوط حامی گروپ ہے یا ایرانی حمایت یافتہ ہے، لیکن حسن نصر اللہ سے پہلے حزب اللہ ایران کا حمایت یافتہ گروپ نہیں تھا۔ حسن نصر اللہ نے ایران سے ہر طرح کی مدد لی، ہتھیار لیا، پیسہ لیا، اور اسرائیل پر لگاتار حملہ جاری رکھا، اور 2000 میں اسرائیل کو لبنان چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہ حزب اللہ کی بہت بڑی جیت مانی گئی۔ حزب اللہ نے جشن منایا، سیلیبریٹ کیا، اور کہا کہ حزب اللہ اور خاص طور پر اس کے کمانڈر ان چیف حسن نصر اللہ کی کوششوں سے، جد و جہد سے اسرائیل کو لبنان چھوڑنا پڑا، اور یہ پہلا موقع تھا تاریخ میں جب اسرائیل نے بغیر کسی ایگریمنٹ کے، بغیر کسی معاہدہ کے عرب کے کسی علاقہ کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ 1967 میں ویسٹ بینک اور رام اللہ کے علاقوں پر بھی اسرائیل نے قبضہ جمایا تھا، لیکن اس کو ابھی تک اسرائیل خالی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لبنان کے ان علاقوں کو اسرائیل نے خالی کر دیا،
اس لیے حسن نصر اللہ حزب اللہ نے اپنی جیت کا جشن منایا اور اس کو لبنان کی حکومت نے بھی تسلیم کیا، عرب عوام نے بھی تسلیم کیا اور عرب عوام میں حسن نصر اللہ کی مقبولیت اس سے بڑھتی گئی۔ اسی کے بعد لبنان کی حکومت نے بھی حزب اللہ کو ہتھیار رکھنے کا قانون باضابطہ پارلیمنٹ سے منظور کیا۔ ادھر حسن نصر اللہ نے اپنی تنظیم کو سیاسی میدان میں بھی اتار دیا اور لگاتار سیاست میں ان کے نمائندے کامیاب ہوتے رہے، ایم پی بنتے رہے، وزیر بنتے رہے۔ حزب اللہ نے سماجی رفاہی کام بھی کرنا شروع کیا اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ اس کے بعد سال 2006 کا موقع آتا ہے جب حسن نصر اللہ اور ان کی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے اندر گھس کر حملہ کیا۔ اسرائیل نے پلٹوار کیا اور 33 دنوں تک جنگ چلتی رہی۔ اس کے بعد سمجھوتا ہوا، اسرائیلی آرمی ادھر گئی، ادھر ان کے لوگ آئے۔ اسرائیل کو ہمیشہ لبنان میں حزب اللہ کا ڈر اور خوف ستاتا رہا، کیونکہ حزب اللہ ہی اس علاقے میں ایسی طاقت ہے جس کے پاس میزائل ہے، جس کے پاس جدید ہتھیار ہے اور جس نے اسرائیل کو سبق سکھانے پر مجبور کیا ہے۔ بہت ساری تنظیمیں ہیں، حماس ہے، انصار اللہ ہے یمن میں، لیکن ان سب میں حزب اللہ کو ہمیشہ مضبوط مانا گیا۔ حزب اللہ کے 1 لاکھ سے زیادہ فوجی کمانڈر ہیں، ان کے جو عسکریت پسند ہیں، اور لبنان کی جو آرمی ہے اس سے بڑی طاقت حزب اللہ کی ہے۔ اسی وجہ سے لبنان کی حکومت ہمیشہ حزب اللہ کو اہمیت اور ترجیح دیتی ہے۔ ادھر 7 اکتوبر کو جب غزہ پٹی پر اسرائیل نے حملہ شروع کر دیا اور لگاتار حملہ کیا تو حزب اللہ نے لبنان سے اسرائیل پر حملہ شروع کیا۔ اسرائیل نے پلٹوار کیا، دونوں طرف سے حملوں کا سلسلہ جاری رہا اور پچھلے 1 سال میں تقریباً 1500 سے زیادہ لبنانی شہریوں کی موت ہوئی ہے، اس میں کچھ حزب اللہ کے کمانڈر بھی شامل ہیں، اور 700 ہلاکت صرف پچھلے 1 ہفتہ کی ہے، بقیہ 700 ہلاکتیں پورے 1 سال کی ہے۔ اسرائیل کے بھی 200 سے زیادہ افراد مارے گئے لبنان کے حملہ میں، اور اسرائیل کے مارے جانے والے سبھی کے سبھی تقریباً آرمی کے افراد ہیں، سینا سے تعلق رکھتے ہیں، عام شہری نہیں ہیں۔ غزہ پٹی پر جب اسرائیل کا حملہ لگاتار جاری تھا اور اسرائیل کو اپنے ایک بھی ہدف میں کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی تو اسرائیل نے سوچا کہ کیوں نہ حزب اللہ پر بیک وقت بڑا حملہ کیا جائے، کیونکہ حزب اللہ کی طرف سے ہونے والے حملوں سے اسرائیل پریشان ہو رہا تھا، اس کی نیندیں حرام ہو رہی تھی۔ بیروت میں اس سے پہلے بھی اسرائیل نے کئی حملہ کر کے حزب اللہ کے کئی کمانڈروں کو قتل کیا، اس کے علاوہ حماس کے بھی کئی رہنماؤں کو اس نے شہید کیا، لیکن ادھر اسرائیل نے بڑا حملہ کرنے کا پلان بنایا اور الزاہیہ بیروت میں ایک علاقہ ہے جہاں حزب اللہ کے کمانڈر ان چیف حسن نصر اللہ رہ رہے تھے، اس کو حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر بھی کہا جاتا تھا۔ اسرائیلی آرمی، اسرائیل کی IDF اور ایجنسیاں اس جگہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ایک رات میں 40 سے زیادہ اس علاقے پر اسرائیلی سینا نے حملہ کیا۔ پوری رات حملہ ہوتا رہا، بم برستے رہے اور آخرکار صبح میں اسرائیل کی IDF نے اعلان کیا، یہ خبر جاری کیا کہ حزب اللہ کا کمانڈر ان چیف حسن نصر اللہ مارا گیا ہے۔ پوری دنیا نے اس خبر کو کنفیوژن کے طور پر دیکھا، کہیں اس خبر پر یقین کیا گیا، کہیں نہیں کیا گیا۔ حزب اللہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ اور بیان آنے کا انتظار تھا۔ آخر میں شام کے وقت حزب اللہ کی طرف سے بیان جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ حزب اللہ کے کمانڈر اور سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملہ میں شہادت ہو گئی ہے، اور وہ یہی چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے لڑتے ہوئے ان کو شہادت ملے اور ان کی تمنا پوری ہو گئی ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ حزب اللہ کی طرف سے غزہ پٹی کو، حماس کو سپورٹ اور حمایت ملتی رہے گی، اسرائیل کے ساتھ ہماری جنگ جاری رہے گی، ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ تقریباً 97 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے اس ایک رات میں اسرائیل کے حملہ میں۔ حسن نصر اللہ کو پہلے سے اسرائیل کے حملہ کا ڈر تھا، خوف تھا، اسرائیل لگاتار تلاش کر رہا تھا، لیکن حسن نصر اللہ بہت احتیاط کے ساتھ رہ رہے تھے اور آپ اندازہ لگائیے کہ 1992 میں حسن نصر اللہ حزب اللہ کے لیڈر اور کمانڈر بنے اور سال 2024 تک رہے، 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور اس عرصہ میں 10 مرتبہ حسن نصر اللہ پر حملہ کرنے کی، ان کو جان سے مارنے کی، ان کے ٹھکانوں تک پہنچنے کی اسرائیل نے کوشش کی، لیکن کبھی کامیابی نہیں مل سکی۔ حزب اللہ نے اس دوران کئی زخم دیے، اسرائیل کو کئی تابڑتوڑ حملہ کیا اور اسرائیل نے حزب اللہ کی طاقت کو ہمیشہ محسوس کیا۔ حسن نصر اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پبلک میں بالکل بھی نہیں نکلتے تھے اور پچھلے 15 سالوں کے دوران لوگوں نے اس کو اپنی نگاہوں سے کہیں بھی پبلک کے بیچ میں نہیں دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ 2011 یا 10 میں عاشورہ کا ایک جلوس تھا، اس جلوس میں وہ چند منٹ کے لیے سامنے آتے ہیں، اس کے بعد ایک بلٹ پروف گاڑی کے پیچھے جا کر کے انہوں نے خطاب کیا۔ اس کے بعد کبھی بھی عوام نے ان کو سڑکوں پر یا پبلک کے بیچ نہیں دیکھا۔ ان کا ایک بیان بھی 2014 یا 15 میں ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں غاروں میں رہتا ہوں، پوری دنیا سے الگ رہتا ہوں، سبھی سے میرا رابطہ ختم ہو چکا ہے، اپنے بھائیوں اور گھر والوں سے بھی اب میرا کوئی رابطہ نہیں رہ گیا ہے۔ یہ جو سیکورٹی اور آرمی ہے محض نقل و حرکت کے لیے ہے، یا
دشمن سے بچنے کے لیے ہے، ورنہ مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے، میں اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ حسن نصر اللہ کا بیان تھا اور لوگوں نے پبلک میں ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پچھلے دنوں جب غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ جاری تھا اور حزب اللہ نے ادھر سے حملہ کا اعلان کیا، اسی دوران جمعہ کے روز خطاب کیا تھا حسن نصر اللہ نے۔ وہ خطاب پوری دنیا میں لائیو نشر کیا گیا۔ اس خطاب میں بھی وہ اسکرین کے ذریعے آئے تھے، لائیو سامنے نہیں آئے تھے۔ تو پہلی مرتبہ اسرائیل کو ان کی لوکیشن تک پہنچنے میں کامیابی ملی، اور دوسرے لفظوں میں کہیے کہ اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کے دوران 1 سال کا عرصہ تو گزار دیا۔ جنگ میں اصل مشن اور مقصد میں اسرائیل کو کامیابی تو نہیں مل سکی، لیکن اس نے 2 بڑا نقصان پہنچایا۔ خطہ کی 2 بڑی تنظیم حزب اللہ اور حماس کے سربراہ کو قتل کرنے میں اسرائیلی ایجنسیاں کامیاب ضرور ہو گئی۔ اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن لوگوں سے اسرائیل کو خطرہ ہے، جو لوگ اسرائیل کو چین اور سکون کے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں، ہم ان تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ادھر حزب اللہ نے بھی صاف اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل سے بدلہ لے کر رہا جائے گا۔ حزب اللہ کے کمانڈروں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، جدید میزائل ہیں اور حزب اللہ کی طاقت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا ہے۔ حسن نصر اللہ پچھلے 30 سال سے قائد بنے ہوئے تھے، لیڈ کر رہے تھے، اب دوسرے لوگ آئیں گے، ذمہ داری سنبھالیں گے، لیکن اثر نہیں پڑ سکتا ہے، ایسا انٹرنیشنل تجزیہ نگاروں کا یا اس پورے علاقے پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو ان دنوں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ میں موجود تھے۔ اب وہ اپنے وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے سفر کو بہت ہی شارٹ کیا ہے۔ شروع میں امریکہ نے جھوٹ کہا اور کہا کہ اسرائیل کی اس حملہ کی ہم کو خبر نہیں تھی کہ اسرائیل ایسا کوئی آپریشن انجام دے رہا ہے۔ اب بعد میں امریکہ کی طرف سے بیان سامنے آیا کہ جب اسرائیل پر حملہ ہو رہا تھا تو امریکی انتظامیہ اور اسرائیلی انتظامیہ ایک دوسرے کے ساتھ فون کالز پر موجود تھی۔ تو امریکہ کی طرف سے اکثر ایسا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ شروع میں امریکہ ڈینائی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، پھر بعد میں سمجھتا ہے کہ سچویشن نارمل ہو گئی ہے تو وہ اقرار بھی کر لیتا ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر عالمی طاقتیں کوشش کر رہی ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے بیچ یا حزب اللہ کے بیچ جنگ بندی ہو جائے، صلح سمجھوتا ہو جائے۔ اسرائیل کی طرف سے ابھی تک ہری جھنڈی نہیں دی گئی ہے۔ عالمی طاقتیں کوشش کر رہی ہے۔ امریکہ نے جس طرح حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے، اسی طرح حزب اللہ کو بھی دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ دنیا کے جو ممالک اس حزب اللہ کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، جن کے لیڈروں کا آپس میں گہرا رشتہ ہے، ان میں ایران سر فہرست ہے۔ ایران نے ہمیشہ حزب اللہ کے لیڈروں کو سپورٹ کیا ہے، بلکہ ایران کے کئی رہنماؤں کی ملاقات کی تصویر بھی حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ اور ایران کبھی بھی امریکہ سے نہیں ڈرا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ امریکہ نے جس تنظیم کو دہشت گرد قرار دے دیا تو دنیا کے دوسرے ممالک اس تنظیم کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے ہیں، اس کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے ہیں، لیکن ایران نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ ادھر یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علامہ خامنہ ای کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو، کیونکہ لگاتار ایسے رہنماؤں کے قتل کے واقعات اب سامنے آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔